نواز شریف ملک سے باہر جانے سے پہلے ایک بیانیہ تشکیل دے کر گئے تھے۔ اس بیانیہ پر بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ مسلم لیگ کے نئے بیانیے پر بات کر لی جائے، جو میاں نواز شریف کی عدم موجودگی میں اور شہباز شریف کے زیر سایہ تشکیل پا رہا ہے۔ پنجاب کے ضمنی الیکشن سے پہلے نون لیگ پر اعتماد تھی کہ وہ پنجاب اسمبلی کی 20 نشستوں سے کم از کم 15 سے 17 نشستیں جیت لے گی، لیکن جیسے ہی الیکشن کے نتائج آنا شروع ہوئے تو تحریک انصاف 20 میں سے 15 نشستیں جیت گئی، جبکہ نون لیگ کے حصے میں 4 نشستیں آئیں۔ ضمنی الیکشن کے برے نتائج سامنے آنے پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے میڈیا پر آ کر نیا موقف اپنایا اور ایک نیا بیانیہ تشکیل دینے کی کوششیں شروع کر دیں کہ ہمارے سامنے ملکی معیشت کی بری حالت تھی، اب یا تو ہم اپنی سیاست بچا لیتے یا ریاست کو بچا لیتے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ریاست کو بچائیں گے اور اپنی سیاست کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ناظرین، نون لیگ کے رہنماؤں کے کہنے کا مطلب ہے کہ ریاست پاکستان کے حالات اور معاشیات بہت خراب تھے، پٹرول کی قیمتیں زیادہ تھیں، ڈالر کی اڑان اونچی تھی، سٹاک ایکسچینج گر رہی تھی، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بھی بلند سطح پر تھیں۔ ان سب خرابیوں اور نقائص کے باوجود نون لیگ کی قیادت نے پی ڈی ایم کے زیر سایہ حکومت کو قبول کر کے اپنی سیاست کو ریاست پر قربان کر دیا۔ اب نون لیگ کے رہنما ٹاک شوز اور میڈیا میں آ کر ایک ہی بیانیے پر بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو ملکی مفاد میں سنبھالا ہے۔ ہم جانتے تھے کہ ان حالات میں حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لینا پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بستر ہے، لہٰذا ہمارے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو ہم فرار ہو کر اپنی سیاست اور ووٹ بینک کو محفوظ کر لیتے اور ملک اور حالات کو جوں کا توں رہنے دیتے، دوسری صورت میں حب الوطنی میں آگے بڑھ کر حکومت کو اختیار کرتے اور معیشت کی ڈوبتی کشتی کو کنارے لگانے کی کوشش کرتے، اور یہی ہم نے کیا۔ شاہد خاقان عباسی، خواجہ سعد رفیق، جاوید لطیف، جس کو بھی سن لے وہ یہی باتیں کرتا نظر آئے گا۔ سعد رفیق کہتے ہیں کہ ہم بھاگ سکتے تھے لیکن ہم نہیں بھاگے۔ نون لیگ کے سینیٹر جنرل قیوم کہتے ہیں کہ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں شکست نون لیگ حکومت کے مشکل فیصلے ہیں جنہیں عوام میں پذیرائی نہیں ملی۔ جاوید لطیف کہتے ہیں کہ جب کسی ملک کے حالات پاکستان جیسے ہوں، عمومی طور پر سیاستدان ملکی مفاد کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنی سیاست بچاتے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی کر دکھایا۔ آئیے اب نواز شریف کے بیانیے مجھے کیوں نکالا کے تحت ووٹ کو عزت دو پر بات کرتے ہیں۔ پاناما کیس میں عدالتی فیصلہ نواز شریف کی وزارت عظمیٰ لے گیا تو مسلم لیگ نے باہمی مشاورت کے ساتھ ایک نیا بیانیہ مجھے کیوں نکالا کے تحت ووٹ کو عزت دو تشکیل دیا۔ نواز شریف اور ان کے ساتھیوں نے اسلام آباد سے لاہور کا سفر 4 دن میں طے کیا اور راستے میں پڑنے والے ہر چھوٹے بڑے شہر میں تقریر کرتے اور مسلم لیگ کا نیا بیانیہ ووٹ کو عزت دو عوام کے ذہنوں میں نقش کرنے کی کوشش کرتے۔ نواز شریف ادارے کے ساتھ عدلیہ کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے۔ ان کو دکھ اور غصہ تھا کہ میرے خلاف کرپشن کا کوئی کیس ثابت نہیں ہوا تو بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں ان سے وزیر اعظم کا عہدہ چھین لیا گیا۔ وہ عوام سے مخاطب ہوتے کہ آپ مجھے بار بار ووٹ دے کر وزیر اعظم بناتے ہیں اور یہ مجھے نکال دیتے ہیں۔ جب تک ووٹ کی پرچی کی عزت نہیں ہوگی اس وقت تک وزیر اعظم بے تقریر ہوتا رہے گا۔ میاں صاحب سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی اپنی تنقید کی لپیٹ میں لیتے اور ججوں کے نام لیے بغیر کہتے کہ مجھے 4 لوگوں نے نکالا۔ کروڑوں ووٹر مسلم لیگ کو ووٹ دیتے ہیں، کئی سالوں کی محنت اور کوشش کے بعد جب اقتدار میں آتی ہے تو صرف 4 لوگ بغیر کسی معقول وجہ کے وزیر اعظم کو فارغ کر دیتے ہیں۔ نواز شریف کے ووٹ کو عزت دو کے بیانیوں کو مسلم لیگ کے تمام رہنماؤں نے اپنا لیا۔ کیپٹن صفدر نے مزار قائد پر ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگوا دیے، جس پر انہیں گرفتاری کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جس دن پنجاب کے ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، اسی دن نون لیگ کے وفاقی وزیر جاوید لطیف نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کی اور کہا شکست کا باعث بننے والی 2 چیزیں ہیں، ایک تو نون لیگ کا باجماعت اپنے قائد نواز شریف کے بیانیے ووٹ کو عزت دو سے انحراف ہے، کیونکہ نون لیگ نواز شریف کے بیرون ملک ہونے کے سبب ووٹ کو عزت دو پر قائم نہ رہ سکی۔ دوسری چیز پارٹی قائد کی خود عدم موجودگی ہے۔ میاں صاحب کو چاہیے کہ وہ پاکستان آئیں اور جو سچ ہے قوم کے سامنے بیان کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے۔